ہے سوگ جس جگہ بھی شہ مشرقین کا، خود پرسا زہرا لیتی ہے اس نور عین کا۔ رونا ثواب جس پہ نہ رونا حرام ہے، چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے، چشم علیہ السلام ہے، چشم والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرق برب الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ ارشاد خداوندی ہے کہ انسان تو اپنے کریم پروردگار سے تکبر کرتا ہے، تمہارا کریم پروردگار وہ جس نے تجھے خلق کیا، تمہارا تسویہ کیا اور تمہیں عدل کے ساتھ بنایا، پھر جس صورت میں میں نے چاہا تجھے پیدا کیا۔ آج کی تقریر کو میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھنا آپ، کیونکہ میں پھر ریپیٹیشن نہیں کروں گا، میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا آپ کو میں آگے لے کے چلوں۔ آج کی تقریر میں ان آیتوں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ البینہ کی آخری آیت ہے، ارشاد خداوندی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ وہ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے عمل صالح کی۔ بریتن پورے قرآن حکیم میں لفظ بریتن پورے قرآن حکیم میں ایک مرتبہ استعمال ہوا، اللہ نے کہیں استعمال نہیں کیا، قبلہ صرف ایک مرتبہ استعمال کیا ہے اسی سورۃ البینہ میں۔ بریتن کی معنی کیا ہے؟ مخلوق، اللہ کے سوا باقی ہر چیز مخلوق ہے، اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ وہ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے عمل صالح کیا وہ پوری مخلوق میں افضل ترین ہے۔ پوری مخلوق میں، جس کو بھی تمہیں مخلوق ہو، میں نے کہا اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، اس کو اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے عمل صالح کیا وہ پوری مخلوق میں افضل ترین ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا۔ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کی جزا یہ ہے کہ جنت کی نہریں ان کے لیے، اور وہ اسی جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حقیقی رضی اللہ وہی ہے، حقیقی رضی اللہ وہی ہے، حقیقی رضی اللہ وہ ہے اللہ ان سے راضی، یہ ان سے راضی، خدا ان سے راضی، یہ خدا سے راضی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی حقیقت میں رضی اللہ عنہم ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ نے فرمایا یہ جزا اس کو مل سکتی ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہو۔
دیکھیں میں نے اس آیت کو اسی لیے پڑھا ہے کہ مجھے مزہ آ رہا ہے اور آپ میرے قریب آتے جا رہے ہیں. یہ آیت قرآن حکیم کی سورۃ البینہ. سورۃ البینہ کے معنی کیا ہے؟ معجزے والی سورت. معجزے والی سورت، دلیل والی سورت. یعنی اللہ نے اس سورت کا نام ہی رکھا معجزے والی سورت. یا اللہ یہ معجزہ ہے کیا جس کو اللہ نے نام دیا کہ سورۃ البینہ معجزے والی سورت؟ یا اللہ یہ معجزہ ہے کیا؟ اللہ نے خود بیان کیا ابتدا میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب فالمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. یہ کافر لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تأتیہم البینہ. یہ کافر کبھی اہل کتاب سے الگ نہ ہوتے، مشرکین سے الگ نہ ہوتے، لیکن ان میں میرا ایک معجزہ آیا، معجزے کو دیکھ کر یہ ان سے الگ ہوئے. اب اللہ نے فرمایا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اور وہ معجزہ میرا رسول ہے، وہ معجزہ میرا رسول ہے جو ان پر پاک صحیفوں کی تلاوت کرتا ہے. پاک یہ مطہر اس میں مفعول ہے، یعنی پاک کیے ہوئے. جب اللہ کی طرف سے آئے تو پاک کیے ہوئے تھے. ان کی رسول تلاوت کرتا ہے، ان کی رسول تلاوت کرتا ہے. پتا چلا اللہ کا معجزہ ہے رسول. اگر میں آپ کو سمجھا سکا تو پھر آگے چلوں گا. دیکھو آج میں اللہ کا معجزہ ہے میرا رسول. اللہ کا معجزہ، قرآن رسول کا معجزہ ہے. قرآن قبلہ رسول کا معجزہ ہے، رسول اللہ کا معجزہ. قرآن ہے رسول کا معجزہ، رسول ہے اللہ کا معجزہ. ایمان سے بتائیں میں کتنا ہی بڑا خطیب کیوں نہ ہوں، لیکن آج قرآن سے عیب نکالوں تو سارے مسلمان جو ہے کہیں گے کہ کس کافر کو بلایا تھا، یہ قرآن سے عیب نکال رہا ہے. ارے اگر میں رسول کے معجزے سے عیب نکالوں تو میں کافر، اور تم اللہ کے معجزے سے عیب نکال کر مسلمان کیسے ہو؟ میرا رسول اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کا معجزہ. یہ تو میں آگے بتاؤں گا کہ کس طرح اللہ کے معجزے ہیں. یہ دیکھیں، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے تقریباً تمام تفاسیر نے اس کا تفسیر کیا، لیکن میں جو بات پڑھ رہا ہوں وہ ہے تفسیر در منصور سے. جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور جلد ہے 6. 3 روایتیں ہیں، ایک ہے جناب جابر سے، ایک عبداللہ بن عباس سے، ایک میرے مولا علی سے. کوئی اختلاف نہیں، الفاظوں میں ضرور پھیر پھار ہے لیکن مقصد ایک ہے. جناب جابر فرماتے ہیں ان آیتوں کے لیے کہ کننا عند النبی، ہم سارے صحابی رسول کے پاس بیٹھے تھے. ایک نہیں، ہم سارے صحابی رسول کے پاس بیٹھے تھے. اقبل علی، اتنے میں علی آئے، اتنے میں علی آئے، اتنے میں علی آئے. کننا عند النبی فاقبل علی، ہم سارے صحابی رسول کے پاس بیٹھے تھے، یا اتنے میں علی آئے. فقال النبی والذی نفسی بیدہ ان ھذا وشیتہ لهم الفائزون یوم القیامہ. آواز اے صحابو، مجھے قسم ہے اس قدرت کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ علی اور اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے. یہ علی دیکھو رسول کا رہا ہے، رسول کا رہا ہے قال النبی والذی نفسی بیدہ ان ھذا وشیتہ لهم الفائزون یوم القیامہ. مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. یہ علی، یہ علی.
یہ علی اور اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، یہ علی اور اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ ثم نزلت هذه الآیہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، پہلے رسول نے کہا ہے، آپ گھبرا کے میں دے دو، پہلے رسول نے کہا پھر قرآن بنا، پتہ چلا قرآن ان کے قول اور فعل کا نام ہے، یا دوسرے معنی میں قرآن ان کے حسین اداؤں کا نام ہے، قرآن ان کے حسین اداؤں کا۔ رسول نے کہا قرآن بن کر آیا، قرآن بن کر آیا، لیکن آخری جملہ چلیں فکان اصحاب محمد، اور یہ بات اصحاب رسول میں اتنی مشہور ہو گئی، یہ بات اصحاب رسول میں اتنی مشہور ہو گئی کہ اذا اقبل علی قالوا قد جاء خیر البریہ، کہ جب بھی علی آتے تھے تو صحابی اٹھ کر کہتے تھے دیکھو کائنات میں افضل ترین شخصیت آ گئی ہے۔ میں نے جملہ کہا شاید وہاں نہیں پہنچا کہ میرے کہنے کا مقصد کہا دیکھو، اٹھ کر کہتے تھے دیکھو قد جاء خیر البریہ، دیکھو یہ کائنات کی افضل ترین شخصیت آ گئی ہے۔ پتہ چلا صحابی بھی رسول کو افضل ترین مانتے تھے۔ یا تو اپنے کتابوں سے ہاتھ اٹھاؤ، یا یہ کہو بھائی شیعہ بعد کی پیداوار ہے، شیعہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ ابھی آپ بتائیں کہ شیعہ بعد میں ہے یا آپ بعد میں ہیں؟ پہلے تو آپ بتائیں نا، رسول کہہ رہا ہے رسول کے زمانے میں شیعہ تھے اور شیعہ علی کے تھے، یہ علی اور اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ فکان اصحاب محمد، اور یہ بات اصحابوں میں اتنی مشہور ہو گئی کہ اذا اقبل علی قالوا قد جاء خیر البریہ، جب بھی علی آتے تھے تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ کائنات کی افضل ترین شخصیت آ گئی ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ الفاظ سے تفسیر در منصور کے۔ اب آئیے چلتا ہوں ائمہ کی تفاسیر کی طرف۔ بھائی گھبرا تو نہیں ہے؟ ہمارے تفسیر ہے تفسیر برہان، تفسیر برہان میں 29 روایتیں ہیں، ساری ایک جیسی ہیں الفاظوں میں، پھر بھی یہاں کچھ ہے پھیر پھار، لیکن مقصد ایک ہے۔ میں وہی جناب جابر کی پڑھتا ہوں۔ جناب جابر ہمارے شیعہ تفسیر میں تفسیر برہان میں جناب جابر فرماتے ہیں کنا عند النبی اذا اقبل علی، ہم رسول کے پاس بیٹھے تھے، فاقبل علی، اتنے میں علی آئے، قال النبی قد اتاکم اخی، تو رسول نے کہا میرے پیارے صحابو تم میں میرا بھائی آیا ہے، تم میں میرا بھائی آیا ہے، کہ غلط کو سمجھنے، تم میں میرا بھائی آیا ہے، تم میں میرا بھائی آیا ہے۔ ثم التفت الی الکعبۃ، پھر رسول نے متوجہ ہوا کعبے کی طرف، پھر رسول متوجہ ہوا کعبے کی طرف، فضربہا بیدہ، اور کعبے پر ہاتھ رکھ کر کہا، کعبے پر ہاتھ رکھ کر کہا، کعبے پر ہاتھ رکھ کر کہا والذی نفسی بیدی ان ھذا وشیعتہ لہم الفائزون یوم القیامہ، پھر کعبے کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ علی اور اس کا شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ ارے ایک تو رسول کہہ رہا ہے، دوسرا کعبے پر ہاتھ رکھ کر کہا ہے، رسول یہ علی اور اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں۔ ثم توجہ، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے خدا کر میں آپ کو سمجھا سکوں، ثم قال انہو اولکم ایمان المئی، پھر کہا اے صحابی علی تم سب میں اول ہے، علی تم سب سے اول ہے، علی تم سب سے اول ہے، رسول کہہ رہا ہے کہ اول ہے۔ میں ایک جملہ دہرانا چاہتا ہوں تاکہ غلط فہمی کسی کے دل میں ہو تو دور ہو جائے۔ بھائی علی نے فرمایا، علی کا خطبہ ہے کہ نا اول، میں علی اول ہوں،
تو ہمارے کچھ مومنین ناراض ہو گئے، بھئی علی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اول ہوں؟ اللہ اول ہے۔ جو کہتا ہے اللہ اول ہے وہ مشرک ہے۔ اول وہ ہوتا ہے جس کی ابتدا ہو، خدا ابتدا سے پاک ہے۔ ارے آخر وہ ہوتا ہے جس کی انتہا ہو، میرا خدا انتہا سے پاک ہے، میرا خدا انتہا سے پاک ہے۔ اگر علی نے کہا اول تو تم ناراض ہو گئے۔ اب چلتا ہوں قرآن کی طرف، یہ الفاظ ہے قرآن کے سورۃ آل عمران کے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلے ان اول بیت، سب سے پہلے اللہ نے عبادت کے لیے بیت کو بنایا، بیت کو لایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، اور وہاں لایا گیا جہاں رونے کی جگہ۔ ببکۃ مانے رونے کی جگہ، مسلمانوں نے بریکٹ میں مانے لکھی مکہ، رونے کی جگہ، ببکۃ رونے کی جگہ۔ یہ عبادت کا پہلا گھر لایا گیا، کہاں لایا گیا؟ رونے والی جگہ پر۔ مسلمانوں نے بھی سب تفاسیر کیا، امام فخر رازی نے بھی لکھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمان ہر سال جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، اور کہتے ہیں سب انسان نہیں روتے، یہاں جن بھی روتے ہیں، یہاں ملائکے بھی روتے ہیں۔ پتا چلا عبادت وہاں ہوتی ہے جہاں رونا ہوتا۔ بس میں نے آپ کے سامنے جملات کر دیا مجھے دوستو، نعرہ حیدری۔ پتا چلا عبادت وہاں ہوتی ہے جہاں رونا ہوتا ہے، جہاں رونا نہیں ہے وہاں عبادت نہیں ہے۔ اللہ نے عبادت کی جگہ کو لایا گیا، بنایا نہ گیا، لایا گیا۔ لائی چیز وہ جاتی ہے جو پہلے کسی اور جگہ پر ہو۔ اس کعبے کو لایا گیا اس جگہ پر جو رونے والی جگہ، اور یہ اتنا مبارک ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اور یہ کعبہ ایسا ہے، ایسا مبارک گھر ہے کہ یہ عالمین کا ہادی، کعبہ عالمین کا ہادی۔ اچرج مجھے اسی لفظ پر ہے، اسی جملے پر ہے کہ اللہ عالمین کا رب، کعبہ عالمین کا ہادی، یعنی جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت وہاں اس بیت کی ہدایت۔ ارے آج تک تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ بیت نے ہدایت کی ہو۔ ارے جو خود کو ہدایت نہیں کر سکتا، 360 بت بڑے تھے، جو خود کو ہدایت نہ کر سکا وہ عالمین کو ہدایت کیسے کرے گا؟ پتا چلا تم نے قرآن کو نہیں، اللہ نے ان اول بیت، پہلا ہے یہ بیت۔ ایمان سے بتاؤ کہ پہلے بیت ہوتا ہے یا اہل بیت ہوتا ہے؟ پہلے گھر ہوتا ہے یا پہلے گھر والا ہوتا ہے؟ ارے بیت کو اول مانتے ہو، اور اگر اہل بیت کہے کہ میں اول ہوں تو تمہیں ناراضگی ہوتی ہے۔ ارے بیت سے اول اہل بیت ہے، بیت سے اول اہل بیت ہے، بیت سے اول۔ اگر بیت اول ہے تو جس کے لیے بنایا گیا ہے وہ اس بیت سے بھی اول ہے۔ بیت نہ تھا، اہل بیت تھے، بیت نہ تھا، اہل بیت تھے۔ میں کہ کتنا عجیب جملہ ہے، کتنی آسان آیت ہے، اور مسلمانوں اس کو سمجھانا ہے۔ اب میں آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے محبوب کو رات کے حصے میں لے کر گیا۔ پہلے متعدی ہے۔ بھائی جو باہر بیٹھے ہو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ دیکھو میں آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ پاک ہے اللہ کی ذات جو اپنے عبد کو رات کے حصے میں لے کر گیا، پہلے متعدی ہے۔ پاک ہے اللہ کی ذات جو اپنے عبد کو رات کے حصے میں، پوری رات نہیں، رات کے حصے میں لے کر گیا۔
اب دیکھو ایک ایسی بات جو قرآن میں ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ بے بابرکت ہے اللہ کی ذات جو اپنے عبد کو رات کے حصے میں لے کر گیا۔ یہاں مسلمانوں کا جھگڑا، کوئی کہتا ہے کہ جسمانی طرح معراج ہوا، کوئی کہہ رہا کہ روحانی طرح ہوا، کوئی کہتا ہے خواب میں ہوا۔ ارے خدا اگر رسول کہتا تو پھر تمہیں شک کرنے کا حق تھا، کیونکہ تم ہو ہی شکی مزاج کی، مرتے مرتے مر گئے، تمہاری ذات سے شک نہیں گئے۔ اگر رسول کہتا کہ میں گیا تھا تو پھر تم شک کرتے، یہ اللہ کہہ رہا کہ میں لے کر گیا، کیا تمہیں خدا کی ذات میں بھی شک ہے؟ اور پھر بھی مسلمان، مجھے تمہاری مسلمانی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم کیسے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ کہاں لے کر گیا؟ کہاں سے کہاں تک؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کی معنی کیا کی؟ بیت المقدس۔ سبحان اللہ، کہاں مسجد کہاں بیت؟ مسجد معنی سجدے کی جگہ، بیت میں اور مسجد میں تمہیں فرق نظر نہیں ہے؟ کتنی تم نے بددیانتی کی کہ ترجمہ کیا کہ پاک ہے وہ اللہ جو رسول کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی یعنی بیت المقدس لے کر گیا۔ کہاں مسجد اقصی، کہاں بیت المقدس؟ بیت المقدس کی معنی ہے مقدس انسانوں کے رہنے کی جگہ، بیت المقدس کی معنی ہے انسانوں کے مقدس انسانوں کے رہنے کی جگہ، کیونکہ بیت المقدس میں جناب مریم رہتی تھی، بیت المقدس میں جناب مریم رہتی تھی۔ اللہ نے فرمایا اس کا نام بیت المقدس اسی لیے ہے کہ یہاں پاک طاہرہ بی بی رہتی تھی، اور بیت کی معنی ہے بات یبیت، رات بسر کرنا، رات بسر کرنا، رات بسر کرنا۔ جب کوئی گھر میں کوئی رات بسر کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بیت، یہ بیت اللہ ہے۔ تو کیا اس میں رات رہا تھا اللہ؟ کیا رات کو رہتا ہے اس میں؟ جو رات کو کسی جگہ میں رہے وہ اللہ نہیں، وہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ نہیں۔ تو پھر بیت اللہ نام کیوں بڑھا؟ بیت اللہ نام کیوں بڑھا؟ پتا چلا اس میں کوئی رات رہا ہے، یہ آدم سے پہلے کا گھر ہے، یہ آدم سے پہلے کا گھر ہے، یہ آدم سے پہلے کا، لیکن آدم سے لے کر کوئی نبی بھی اسی گھر میں رات نہیں رہا۔ سلام علی پر اور علی کی ماں پر جنہوں نے ایک رات نہیں 3 راتیں بسر کر کے دنیا کو بتایا کہ اگر یہ بیت ہے تو محل بیت ہے۔ آپ نے جملہ سنا، آپ کو شاید میں نہیں سمجھا سکا۔ یہ ہے بیت المقدس۔ بیت المقدس کی معنی ہے پاک بندوں کے رہنے کی جگہ، کیونکہ جناب میرے میں طاہرہ تھی، بطول تھی، رہتی تھی، اللہ نے نام دیا بیت المقدس۔ یہ ہے مسجد اقصی، سجدوں کی جگہ، سجدوں کی جگہ۔ یہی تو فرق ہے، یہی تو فرق ہے عیسیٰ کی ماں میں اور علی کی ماں میں، یہی تو قبلہ فرق ہے عیسیٰ کی ماں میں اور علی کی ماں میں، کہ جہاں مریم رہے وہ بیت المقدس اور جہاں علی کی ماں رہے وہ بیت اللہ۔ نوجوانوں گھبرا تو نہیں گئے؟ نعرہ حیدری، ہاں میری آپ نوجوانوں کے چہرے پر نظر رہتی ہے، میری نظر آپ نوجوانوں کے چہروں پر رہتی ہے کہ اللہ کہاں ابھی کو لے کر گیا؟ مسجد اقصی تک، یعنی سجدوں کی جگہ پر۔ تو یہ سجدے کس نے کیے تھے؟ کیا اللہ نے سجدہ کیا تھا؟ پتا چلا سجدوں سے، پتا چلا مسجد اقصی سے، پتا چلا کہ رسول وہاں گئے تھے جہاں سے آئے تھے۔ یہ سجدہ ان 14 نے کیا تھا،
یہ سجدہ ان 14 نے کیا تھا، یہ سجدوں کی جگہ ہے. جب سجدوں کی جگہ ہے تو کس نے کیا تھا؟ اللہ سجدہ نہیں کرتا. تو سجدوں کی جگہ پتا چلا رسول اپنے گھر گئے تھے، رسول اپنے گھر گئے تھے، رسول اپنے گھر گئے تھے. اگر گھر نہ جاتے تو جوتی سمیت نہ جاتے. اگر رسول میرے اسی بھائی کو، اس میں بھائی کو جگہ، اس بھائی کو جو میرے نظروں میں توجہ چاہ رہا ہوں، آپ کو بڑا لطف آ گیا نا. رسول گئے تھے اپنے گھر. دلیل کیا ہے کہ جوتی سمیت، جوتی سمیت، جوتی سمیت رسول میرا گیا تھا، جوتی سمیت. تمام مسلمان قرآن شاہد ہے کہ جب رسول سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبرائیل کھڑا ہو گیا. رسول نے کہا آؤ، رسول نے کہا آؤ. کہا اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں گا. یہ کون کر رہا ہے؟ جبرائیل. جوتی نہیں جلی، جوتی نہیں جلی، جبرائیل جل جاتا ہے. آواز آئی قدرت کی، عبدالحکیم جو ان کے پاؤں پکڑتا ہے وہ نہیں جلتا. نعرہ حیدری، آواز آئی قدرت کی، عبدالحکیم نعرہ حیدری. عبدالحکیم جو ان کے پاؤں پکڑتا ہے وہ نہیں جلتا، جو پاؤں ان کے پکڑتا ہے وہ نہیں جلتا. اور رسول گئے جوتی سمیت. ایمان سے بتاؤ آج اگر میں جوتی سمیت یہاں آتا، آپ کہتے دیکھو بدتمیز جوتی سمیت آیا ہے. لیکن سے بہتر کارپیٹ میرے گھر میں ہوں اور جوتی سمیت چلوں، کوئی نہیں کہے گا. بھائی اپنا گھر ہے، اپنا گھر ہے. تو رسول جوتی سمیت جا کر دنیا کو بتایا کہ میں اپنے گھر آیا ہوں، میں اپنے گھر آیا، میں اپنے گھر آیا. تمام مسلمان متفق ہے، کوئی مناقب کی ایسی کتاب نہیں، کوئی مناقب کی ایسی کتاب نہیں، کوئی مناقب. تمام مسلمان بھائیوں سے میرا عرض ہے کہ کوئی مناقب کی ایسی کتاب نہیں جس میں یہ الفاظ نہ ہوں کہ ایک مرتبہ میرا مولا لی آیا. رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور رسول نے ہنس کر کہا یا علی آپ کو مبارک ہو، یا علی آپ کو مبارک ہو. کہا یا رسول اللہ بتائیں کس کی مبارک؟ کہا یا علی اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح عرش پر بڑھا. بڑا جملہ کھا گئے نوجوانوں. پھر نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں. یا علی اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح عرش پر بڑھا ہے، عرش پر بڑھا ہے. نکاح کس کے گھر بڑھا جاتا ہے؟ دلہا کے یا دلہن کے؟ نکاح کہاں؟ نعرہ نکاح کہاں بڑھا جاتا ہے؟ دلہن کے. دیکھو یہ بیچارہ صاحبزادہ کہاں سے؟ سیالکوٹ سے آیا ہے، سیالکوٹ سے آیا ہے، اسے سیالکوٹ سے. میں نے کیا عرض کیا میرے دوستو کہ نکاح کہاں پڑھا جاتا ہے؟ لڑکی دلہن کے گھر میں. پتا چلا یہی تو سبب تھا کہ کسی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ کے نانے کا معراج پر جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہا اپنی بیٹی کا گھر دیکھنے کے لیے گئے تھے، اپنے بیٹی کا گھر دیکھنے کے لیے گئے تھے، اپنے بیٹی کا گھر دیکھنے گئے تھے. اور کہا یا علی، یا علی، یا علی اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح عرش پر پڑھا ہے. میں منڈی بہادر کے تمام مسلمان بھائی سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب عبدالحکیم کس کو ملائے گا علی سے؟ ارے علی کا اور بطول کا نکاح پڑھا اللہ نے، علی کا اور بطول کا نکاح پڑھا ہے اللہ نے. ارے جن کو اپنے نکاح کا پتہ نہیں میں ان کو علی کے ساتھ کیسے ملاؤں گا؟ بات آئی سمجھ میں دوستو؟ آئیے پھر میں خطبہ، مجھے وہی ذہن میں خطبہ ہے جو ہمارے تفسیر
برہان نے میں نے کیا ہمارا جناب جابر نے کیا فرمایا؟ تو بھیا جابر نے کیا فرمایا کہ ثم قال، پھر رسول نے کہا، ثم قال، پھر رسول نے، انہو اولکم ایمانا معی، علی تم سب میں اول ہے، وہ ایمان میں میرے ساتھ ہے۔ یہ بڑا جملہ ہے میرے دوستو، اور علی تم سب سے اول ہے اور ایمان میں میرے ساتھ ہے، ایمان میں میرے ساتھ ہے، ایمان میں میرے ساتھ ہے۔ سب سے بتاؤ کہ رسول کب سے مومن ہے؟ ایمان میں میرے ساتھ ہے، یعنی جب سے رسول مومن تب سے علی مومن۔ جب تمہیں رسول کے ایمان کا پتہ نہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ بچوں میں سب سے پہلے علی ایمان لے کر آیا؟ پہلے یہ علی کی توہین نہیں، یہ رسول کی توہین ہے، کیونکہ جناب رسول علی تم سب سے اول ہے، وہ ایمان میں میرے ساتھ ہے۔ وَأَوْفَاكُمْ بِعَهْدِ اللَّهِ، اور تم سب سے زیادہ علی اللہ کا وعدہ نبھانے والا ہے۔ وَأَقْوَمْكُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ، اور تم سب سے زیادہ علی اللہ کے امر کو قائم رکھنے والا ہے۔ وَعَادُلُكُمْ فِي الرَّعِيَّةِ وَأَقْسَمْكُمْ فِي السَّوِيَّةِ، اور علی رعیت میں تم سب سے زیادہ عادل ہے۔ اور جب تم سب میں علی رزق تقسیم کرتا ہے تو عدل کے ساتھ تم میں علی رزق تقسیم کرتا ہے۔ اقسمکم فی السویت، جب تم میں علی رزق تقسیم کرتا ہے تو عدل کے ساتھ۔ پتا چلا رزق بانٹتا علی ہے، کیونکہ یہ شیعہ تفسیر میں، تفسیر برہان میں، یا تو رسول کے قول کو نہ مانو اور نہ مان کر منافق بن جاؤ، یا مان کر مومن بن جاؤ کہ علی کی ذات رزق تقسیم کرتی ہے۔ ارے کھاؤ علی کا، کھاؤ علی کا، پھر کوئی علی کا مخالف ہو تو اس سے زیادہ نمک حرام کون ہوگا؟ وَآزَمْكُمْ، یہ جملہ بڑا، وَآزَمْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَزِيَّةً، وَآزَمْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَزِيَّةً۔ جاؤ، میں نے پھر بھی نوجوانوں کو کہا کہ آپ بزرگوں کو تکلیف نہ دیں، آپ جائیں جس مسلمان کی لغت ہو اس کو دیکھو کہ مزیت ان کی معنی کیا ہے۔ مزیت ان کی معنی سب سے لکھا، علم میں سب سے افضل، علم میں سب سے افضل، میدان جنگ میں لڑنے والا سب سے افضل، سخاوت میں سب سے افضل، کرامت میں سب سے افضل۔ یعنی رسول کے کہنے کا مقصد ہے کہ علی اللہ کے نزدیک علم میں، جہاد میں، کرامت میں، سخاوت میں تم سب سے افضل ترین ہے، تم سب سے افضل ترین ہے۔ ثم نزلت هذه الآية ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ وہی جملے، وکان اصحاب محمد، وکان اصحاب محمد، اور یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ اذا اقبل علی فقالوا قد جاء خیر البریہ، جب بھی علی آتے تھے تو صحابی اٹھ کر کہتے تھے کہ تم میں کائنات کی افضل ترین شخصیت آ گئی۔ پتا چلا بنص قرآن علی افضل ترین شخصیت ہے کائنات کی۔ مخلوق میں آدم بھی ہے، مخلوق میں ابراہیم بھی ہے، مخلوق میں نوح بھی ہے، مخلوق میں عیسیٰ بھی ہے۔ پتا چلا آدم سے لے کر عیسیٰ تک علی تمام انبیاء سے افضل ہے۔ علی صرف عام انسانوں سے نہیں، علی صرف عام انسانوں سے نہیں، علی تمام انبیاء سے، رسول کے سوا تمام انبیاءوں سے افضل ہے، تمام انبیاءوں سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اگر قرآن نہ کہتا میں نہ پڑھتا، اگر قرآن نہ کہتا تو میں پڑھتا۔ آیت مباہلہ بالکل کلیئر بتا رہی ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ابناء کی جگہ پر حسنین کو لے کر گئے، نساء کی جگہ پر بطول کو لے کر گئے، نفس کی جگہ پر علی کو لے کر گئے۔ نفس کی چار معنی ہیں، نفس معنی خون، نفس معنی روح،
نفس مانے جسم، نفس مانے گردن، یہ 4 معنی ہیں۔ میں اس کا نوجوانوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی تو مجلس کے شوقین ہو سنو گے تو تھوڑا مطالعہ بھی کرو۔ مطالعہ نہیں کرو گے نہ تمہیں مزہ آئے گا نہ مجھے پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ کیا نفس کی معنی ہے؟ کتنی معنی ہے؟ 4۔ نفس مانے روح، نفس مانے جسم، نفس مانے جسم، نفس مانے خون، نفس مانے گردن۔ یعنی علی رسالت کی روح ہے، علی رسالت کا جسم ہے، علی رسالت کا خون ہے، علی رسالت کی گردن ہے۔ نعرہ حیدری! دیکھیں پوری توجہ چاہ رہا ہوں، پھر سنیں۔ اگر میں کل پوچھوں گا آپ سے کتنی معنی ہے نفس کی؟ 4۔ نفس مانے روح، نفس مانے خون، نفس مانے جسم، نفس مانے گردن۔ اور یہ میں نے نہیں کہا، خدا مسلمانوں کے حدیث میں ہے کہ رسول نے فرمایا یا علی لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، دم کا دمی، روح کا روحی، یا علی انت منی بمنزلت راس من البدن۔ اور یا علی تو میری روح ہے، یا علی تو میرا جسم ہے، یا علی تو میرا خون ہے، یا علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو سر کا تعلق جسم سے۔ تو میرا سر ہے، میں تمہارا جسم ہوں۔ ارے کرو علی کو الگ کرو رسالت سے الگ۔ یا تو قرآن کو ماننا چھوڑ دو، علی ہے نفس رسول، اور یہ تو قرآن، یہ ہے بخاری شریف، یہ ہے بخاری شریف کہ ایک صحابی اٹھا، یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ کہا اس سے، اس کے بعد اس سے، اس کے بعد اس سے۔ جب 3 نام پکارے تو رسالت کے تیور بدلے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں پوچھا آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے اس 3 کے نام لیے، علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ بلی علی کا نام کہنا تھا۔ یا رسول نے فرمایا یسألنی عن نفسی، دیکھو یہ بے وقوف مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں محمد کون ہوں۔ مجھے مزہ نہیں آیا اس طرح، 2-3 آدمی کے ساتھ کسی نے نہیں سمجھا۔ یا رسول اللہ علی گیا، اپنے علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ کہا یسألنی عن نفسی، دیکھو یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں کیا ہوں، یعنی محمد علی ہے، علی محمد ہے۔ نعرہ حیدری! بھائی کا چہرہ اتر گیا ہے اور اس بھائی کا۔ محمد علی ہے، علی محمد ہے۔ ارے علی کو الگ کرو رسالت سے۔ علی ہے روح رسالت، علی ہے جسم رسالت، علی ہے خون رسالت، علی ہے رسالت کی گردن، علی ہے رسالت کا سر۔ ایمان سے بتاؤ، بازو نہیں، کیونکہ اگر بازو کٹ جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، آنکھ نکل جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، کان کٹ جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، ٹانگ کٹ جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر روح نکل جائے تو آدمی مر جاتا ہے۔ علی ہے روح رسالت۔ پتا چلا جو رسول سے علی کو الگ کرے وہ قاتل رسالت ہے۔ میں نے جملات کر دیا، میں پتا چلا جو محمد سے علی کو الگ کرے وہ قاتل رسالت ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہم نے کبھی رسالت سے علی کو الگ نہیں کیا۔ کلمے میں محمد رسول اللہ تو علی ولی اللہ، آذان میں محمد رسول اللہ تو علی ولی اللہ، اقامت میں محمد رسول اللہ تو علی ولی اللہ، تشہد میں محمد رسول اللہ تو علی ولی اللہ۔ پتا چلا جو محمد سے علی کو الگ کرے وہ رسول کا قاتل ہے۔ منڈی بہادن کے رہنے والے میرے بہترین سامعین ساداتوں کا ساتھ ہو سکتا ہے کوئی پھرا پر اعتراض کرے، اس آیت کے سوا کوئی اور آیت بتاؤ۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ گھبرائے نہیں میرے دوست، گھبرائے نہیں۔
میں نے کہا کہ سوا 10-15 بندے جو میرے سامنے بیٹھے ان کا چہرہ خراب ہو، وہ مجھ سے بات کرتے ہیں، وہ علی کا فضا سن کر شاباش کہا قرآن میں کوئی دوسری آیت دکھاؤ۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں سورۃ توبہ کی 119 120۔ پھر نوجوانوں سن دیکھو، لکھو بھی پڑھو بھی۔ کل پوچھا کہ ہم آیت پڑھیے، میں نے ترجمہ تو غلط نہیں کیا، کیا الفاظ ہیں، کون سی آیت ہے؟ سورۃ بقرہ، سورۃ توبہ کی 119 120۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والے متقی بن جو، اور متقی بننے کے بعد صادقین کی پیروی کرو۔ ساتھ نہیں، ساتھ نہیں، مامانے ساتھ نہیں۔ آئیے اگر کوئی آپ سے کہا کہ مامانے ساتھ ہے تو میں قرآن سے پوچھتا ہوں، مسلمانوں کو بڑا ناز ہے اسی آیت پر جو ابھی پڑھوں گا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کا رسول ہے اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں۔ اگر ماں کی مانے ساتھ ہیں تو جواب دو، محمد اللہ کا رسول ہے اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں۔ تو جو ساتھ تھے ان کو کافروں پر سخت ہونا چاہیے تھا، پھر بھاگے گی۔ بڑا جملہ میں کر دیا نعرہ ساتھ ہیں تو جو ساتھ تھے ان کو کافر پر سخت ہونا چاہیے تھا، پھر بھاگے کیوں؟ سیدھا سادہ ترجمہ ہے محمد اللہ کا رسول ہے اور جو رسول کے تابع دار ہیں وہ کافر پر سخت ہے۔ تو پتا چلا ماں کی مانے تابع داری، اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ اے ایمان لانے والے متقی بنو اور متقی بننے کے بعد صادقین کی پیروی کرو۔ آیت آج بھی ہے تو آیت میں آج مومن بھی ہونا چاہیے، متقی بھی ہونا چاہیے اور کوئی صادقین کا وجود بھی ہونا چاہیے جو پیروی کے لائق۔ اب اللہ نے ایک دم جواب دیا 120ویں آیت میں، 119 آیت میں آیت ہے، اللہ نے 120ویں آیت میں شرح کر دی، تفسیر کر دیا۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ، چاہے مدینے کا رہنے والا ہو چاہے مدینے سے باہر رہنے والا ہو، کسی کے لیے جائز نہیں کہ میرے رسول کی مخالفت کرے، کسی کے لیے جائز نہیں کہ میرے رسول کی مخالفت کرے۔ ارے دین تو یہیں سے ظاہر ہو گیا، چاہے مدینے کا رہنے والا ہو چاہے ساتھ رہنے والا ہو، کسی کے لیے جائز نہیں کہ میرے رسول کی مخالفت کرے۔ اگر میں جملہ کہتا تو مسلمانوں کو حق تھا کہ تھانے میں جاتے، ڈی سی کے بعد جاتے، لیکن پاکستان کے صدر نے کہا کہ ایک صحابی تھا جس نے صلح حدیبیہ میں رسول کی مخالفت کی تھی، نام لے کر کہا تھا، تو جو مخالفت کرے وہ مومن نہیں، اور جب مومن نہیں تو امیر المومن کہے گا۔ دیکھیں آیت کو، میں پوری آیت پڑھوں گا۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کسی کے لیے جائز نہیں، کسی کے لیے، چاہے مدینے کا رہنے والا ہو چاہے مدینے سے باہر کا رہنے والا، کسی کے لیے جائز نہیں کہ میرے رسول کی مخالفت کرے۔ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ رسول کے نفس کی مخالفت کرے، کسی کے لیے جائز نہیں۔ یعنی جس طرح رسول کی اتباع واجب اس طرح نفس رسول کی اتباع واجب، جس طرح رسول کی مخالفت ناجائز۔ کہاں ہے اسلام؟ کہاں ہے اسلام؟ کہاں ہے تمہارے دلیل؟ کہاں گئے؟ اب
تو بڑے بڑے اسلام بڑے بڑوں کو اسلام سے خارج کرنا پڑے گا کہ جس طرح رسول کی اطاعت واجب اس طرح نفس رسول کی اطاعت واجب. اب جس نے علی سے لڑا جو علی سے لڑا, ارے جس نے رسول کی مخالفت کی, جس نے علی کی مخالفت کی, وہ امیر مومن کے ساتھ. میں نے بڑا جملات کر دیا میرے تو نعرہ حیدری. پتا چلا کہ علی نفس رسول ہے, علی نفس رسول ہے. جب علی نفس رسول ہے تو علی آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاؤں سے افضل ہے. تمام انبیاء. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو مجھے کروڑہا آدمی کہنا چاہیے تھا, لیکن میں آپ لوگوں میں کہنا چاہتا ہوں جو میں نے کبھی نہیں کہا. بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ علی کو پہلا نمبر مانیں, آپ علی کو 50واں نمبر مانیں, لیکن میرے پاس ایک دلیل ہے. افسوس کی بات ہے کہ جو دن میں آتے ہیں لوگ وہ آتے ہیں باہر سے, ان بیچاروں کو چاہتے ہیں, وہ خاص کر کے آتے ہیں تقریر سننے کے لیے, اس لیے داد زیادہ دیتے ہیں, سنتے زیادہ ہیں. آپ خاموشی رہتے, میں سمجھ گیا ہوں کیونکہ میں بھی پڑھا لکھا ہوں, میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ خاموشی رہتے. میں نے کہا حالانکہ میں رات کو زیادہ محنت کرتا ہوں, دن سے رات کو میں زیادہ محنت کرتا ہوں. میرے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ علی کو پہلا نہ مانیں, 50واں نمبر مانیں, لیکن جتنی کتابیں ہیں سیاستہ کی کتابیں, مناقب کی کتابیں, اس میں ایک ہے رسول کا مثال ہے کہ رسول نے بھائی چارہ کیا, پہلے کو دوسرے کا بھائی بنایا, دونوں کا مزاج ایک جیسا. جو میرے سامنے بیٹھے وہ بات کریں, دونوں کا مزاج ایک جیسا, دونوں کی جنس ایک جیسی, دونوں کی طینت ایک جیسی. تیسرے کو عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا, دونوں کی جنس ایک جیسی, دونوں کا مزاج ایک جیسا. ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنایا, ابو ذر کو سلمان آ رہا حیدری, ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنایا, ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنایا. مقداد کو عمار یاسر کا بھائی بنایا, جب بھائی بنایا اتنے میں علی آئے, علی کے آنکھوں میں آنسو آئے. یا رسول اللہ, کیا میرے مزاج کا کوئی نہیں, میرا کوئی بھائی نہیں؟ علی آگے, رسول آگے بڑھا, علی کو گلے سے لگایا اور کہا یا علی روتے کیوں ہو, انت اخی فی الدنیا والآخرہ, آپ دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی, آپ دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو, آپ دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو. یا تو کہ رسول انبیاء میں چوتھا نمبر, تو میں بھی علی کو چوتھا نمبر مانوں. ہے کسی مسلمان میں جو کہ انبیاء میں رسول کا چوتھا نمبر, انبیاء میں رسول کا پہلا نمبر, انبیاء میں رسول کا 50 نمبر. اب جب انبیاء میں میرا رسول اول نمبر ہے تو پھر اوصیاء میں خلیفوں میں بھی پہلا رہے گا. بھائی سمجھ میں, یہ ہے ہماری معنوی زندگی, یہ ہماری معنوی زندگی ہے. ہم جانور نہیں, ہم جانور نہیں ہیں, ہم جانور نہیں ہیں, ہم انسان ہیں. اگر آپ کو انسانی بننا ہے تو پھر علی کو افضل ماننا پڑے گا, قرآن کو مانا. میں نے کہا یا تو قرآن کو ماننا چھوڑ دو یا کتابوں کو چھوڑ دو, پھر کس کو مانو گے؟ کسی دلیل کو تو مانو نا. آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہے, میں آپ کا بھائی ہوں, مہمان ہوں, آپ لکھ کر مجھے رکا لکھی کہ اس رکے کے تحت, اس دلیل کے تحت ہم پہلے کو پہلا مانتے ہیں. کوئی فضیلت تو ہو, کوئی فضیلت تو ہو کہ ہم مانیں.
کوئی فضیلت تو ہم مانیں. خدا کی قسم یہ تو میں آپ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ علی کو کسی سے مشابہت دینا وہ بھی گناہ ہے. کہاں میرا نعرہ حیدری؟ علی کو کسی سے مشابہت دینا، علی کو کسی سے مشابہت دینا. ارے ہمارے چھٹے امام نے فرمایا، ہمارے چھٹے امام نے مسلمان بھائیوں کے سوا، مسلمان بھائیوں نے بھی خدا کا شکر ہے کہ تفاسیر میں لکھا، لیکن ہمارے چھٹے امام نے بھی فرمایا کہ جانور کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائے 3 جانوروں کے. میں وہ روایتیں، وہ احادیث پڑھتا ہوں جو مسلمان بھائی مانتے ہیں. یہ نہیں کہ میں کل چلا جاؤں اور آپ کو کوئی کہے عبداللہ کہ نے فلاں حدیث غلط پڑھی تھی، وہ نہیں ہے. نہیں، وہ حدیثیں جو تمام مسلمان بھائی جن کو مانا. میں نے کیا کہا؟ مسلمان بھائیوں نے بھی کہا، ہمارے چھٹے نام نے کہا کہ کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا سوائے 3 جانوروں کے. کسی نے پوچھا مولا وہ 3 جانور کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جناب یوسف کا بھیڑیا، دوسرا بلم بن باؤل کا گدھا. ابھی گدھے کا کہا کیا ہم جنت میں؟ تیسرا اصحاب کہف کا کتا. یہ تینوں جنت میں جائیں گے. امام سے پوچھا گیا مولا انہوں نے کون سا فعل کیا تھا؟ کہا جب بھائیوں نے کہا، یوسف کے بھائیوں نے کہا باپ کو کہ بابا ہمارے بھائیا کو بھیڑیا کھا گیا، تو جناب یعقوب نے بھیڑیا کو بلایا اور کہا بھیڑیا سچ سچ بتا تو نے میرے بیٹے کو کھایا ہے؟ کہا مجھے قسم ہے اس خالق کی جس نے مجھے خلق کیا ہے، اللہ نے جانوروں پر امام کا، ولی کا، نبی کا گوشت حرام قرار دیا. کتنا عقل مند تھا. نعرہ حیدری. میرے بچوں کو سمجھ میں نہیں آیا، میرے نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آیا. اگر سمجھ میں آ جاتا تو مجھے بول، آپ مجھ سے ضرور بات کرتے. کیا بھیڑے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے قسم ہے خالق کی، مجھے قسم ہے خالق کی کہ جانوروں پر اللہ نے امام کا، نبی کا، وصی کا، ولی کا گوشت حرام کر دیا ہے. اب جس کو کوئی جانور کھائے، میں نے بڑا دلال کو دے نعرہ حیدری. او میرے بھائی آپ کا چہرہ اتر گیا. نعرہ حیدری. گدھے کیا جنت میں کیسے جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ بلم بن باؤر بڑا عالم تھا، اللہ نے اس کو اسم اعظم عطا کیا تھا، لیکن لالچ میں آ گیا. جب فرعون نے اس کو پیسے دیے اور کہا کہ جاؤ جناب موسیٰ کے خلاف دعا مانگو تاکہ وہ مر جائے. جب گدھے پر سوار ہوا تو قرآن کہتا اللہ نے گدھے میں گویائی پیدا کی اور کہا شرم کرو، جس پر کلمہ پڑھتے ہو اس کے خلاف چلتے ہو، جس پر کلمہ پڑھتے ہو اس کی مخالفت کرتے ہو. اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی. ارے گدھا مرتے مرتے مر گیا لیکن آگے نہیں چلا. گدھا ہاتھی کے مقابلے میں جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی مخالفت کرتے ہو. اللہ نے فرمایا کہ بلم بابا باؤ جو فمثلہ کمثل کلب. اب یہ گدھا ہے، اب یہ بلم بن باؤ عالم نہیں، یہ کتا. اب یہ بلم بن باؤ عالم نہیں، یہ کتا ہے. پتا چلا کتنا ہی عالم کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی موسم کی مخالفت کرے تو وہ کتا ہے، کتا. کتا تھا، ارے گدھا تھا.
لیکن نبی کی معرفت رکھتا تھا. یہ قصص الانبیاء کے جملے. قصص الانبیاء مشہور کتاب ہے, آپ کو جہاں بھی آپ چاہیں گے آپ کو ملے گی قصص الانبیاء میں, کہ جب رسول اسی دنیا میں آیا بے انتہا غریب تھا, کوئی دائی اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی. جناب حلیمہ آئی لنگڑے گدھا پر آئی, جیسے ہی اس نے محمد کو اٹھایا تو گدھے میں جو عیب تھا وہ نکل گیا, اور جو آگے گدھے جا رہے تھے اس نے ایک دوسرے کو کہا خاموش, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کیونکہ پیچھے محمد آ رہا ہے, اس کے آگے نہ چلو. بڑا جملہ ہے قصص کا, بڑا جملہ ہے بڑا جملہ ہے قصص الانبیاء کا. کیا کہا گدھے کھڑے ہو جاؤ, رسول پیچھے ہے, محمد کے آگے کھڑا ہونا یہ بڑا گناہ ہے. ارے گدھے کو تو پتا ہے کہ محمد کا آگے کھڑا نہ ہو جاؤ, اور مسلمانوں کو اتنا پتا نہیں تھا کہ محمد کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. نعرہ حیدری. انشاءاللہ سمجھ جاؤ گے, ابھی بچے سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی آپ کو, بات کرنا آ جائے گی. اور مولا کتے نے کیا کام کیا, کہا کتے نے اپنی عادت کو بدلا, نہ رویا نہ ڈرا نہ بھونکر دشمنوں کو اپنے مالک کا پتہ دیا. تو میں جملہ کہا گیا, اگر ایک دوسرے پوچھنا کہ عبداللہ حکیم نے کیا کہا, پتہ چلا کہ اگر جانور بھی کسی کو جانور کو بھی معرفت ہے تو اللہ اس کو بھی جنت میں ڈالتا ہے. وہ جنت نہیں, جنت کے 8 دروازے ہیں, جنت کی 8 قسمیں ہیں, ان کے درجے ہیں, کسی درجے میں ان کو بھی جانا پڑے گا. تو میں نے عرض کیا میرے دوستو کہ جو گدھا ہے اگر کوئی انسان عالم ہو اس کو پہچانے, خدا جانے اس کا مقام کیا ہوگا, خدا جانے اس کا مقام کیا ہوگا. اسی لیے آل محمد نے فرمایا یہ جو شہد کی مکھی ہے یہ ایسے درختوں پر بیٹھتی ہے جو بڑے زہریلے ہوتے ہیں, لیکن شہد میٹھی کیوں؟ موسم نے جواب دیا جب یہ کسی چیز کا رس جو ہے چوستی ہے تو سب سے پہلے محمد عالم پر درود پڑھتی ہے. بڑا جملہ محنت کرتی ہے, کیا کرتی ہے, محمد عالم پر درود پڑھتی ہے. درود کی وجہ سے زہریلی چیز میٹھی ہو جاتی ہے. پتا چلا محمد عالم محمد کی محبت زہر کو ختم کر دیتی ہے. محمد نعرہ حیدری. محمد آل محمد محمد آل محمد کی محبت, محمد آل محمد کی محبت ختم کر دیتی ہے زہر کو. یاد رکھو میرے دوستو, میرے بزرگوں, یہ ہماری مجلسیں ہیں کیوں, یاد رکھنا. ہمارے 8ویں امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ آپ کے مجلسوں کا مقصد کیا ہے. یہ جملہ اسی لیے کہتا ہوں کہ آگے پھر آپ سمجھے کہ یہ مجلسیں ہم کیوں پڑھتے ہیں, کیوں کرواتے ہیں. 8ویں امام نے فرمایا من جلس مجلسا یرجا فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. کہا امام نے فرمایا من جلس مجلسا فیہ یرجا فیہ امرنا, جو کوئی ایسی مجلس میں بیٹھ جائے جس میں ہمارا امر زندہ ہو, ہمارا حق زندہ ہو, ہمارا حق بتایا جائے. یہ مجلسیں ہیں تاکہ محمد عالم کا حق بتایا جائے کہ محمد عالم کا حق کیا ہے, وہ کس نے غضب کیا, کس نے غضب کیا. من جلس مجلسا یحیی فی امرنا یوم تموت القلوب
لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، تو قیامت کے دن اس کا قلب نہیں مرے گا، جبکہ تمام انسانوں کے قلب مر جائیں گے۔ پتا چلا وہ انسان جو عالم محمد کا ایک یعنی مجلس میں 5 آدمی بھی بیٹھ کر عالم محمد کی باتیں کریں، وہ بھی مجلس ہے، وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ 10 آدمی بیٹھ جائیں وہ بھی عبادت ہے، لاکھوں آدمی بیٹھ جائیں وہ بھی عبادت ہے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ من جلس مجلسا یحییٰ فی امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو کوئی ایسی مجلس میں بیٹھ جائے جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، ہمارے امر کو، ہمارے حق کو، ہمارے فضیلت کو زندہ کیا جائے، تو قیامت کے دن اس کا قلب نہیں مرے گا جب تک اور تمام قلوب مر جائیں گے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہاں ہمارے تمام اعمال جو انشاءاللہ، ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو 6 دن مجھے پڑھنا ہے، مجھے یہی بتانا ہے کہ مجاز کا مقصد کیا ہے، عالم محمد کا مقام کیا ہے، خدا کی نظر میں، خدا کی نظر میں، رسول کی نظر میں ان کا مقام کیا ہے۔ میرے دوستو، میں پھر بار بار جملہ دہرانا چاہتا ہوں، میرے دوستو، ہم کبھی نہ روتے، ہم کبھی نہ روتے، میرے دوستو، ہم کبھی نہ روتے، لیکن جب میں نے تاریخ اور تفاسیر کا مطالعہ کیا کہ جناب یوسف جب مصر کا بادشاہ بنا اور جناب یعقوب آیا ملنے کے لیے، تو رات کو جناب یوسف کی بہن تھی، کہا بھیا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو بھائیوں نے کنویں میں کس طرح گرایا؟ یہ کہنا تھا کہ بہن مجھ سے نہ پوچھو ورنہ مر جاؤ گی۔ کہا نہیں، بتاؤ بتاؤ تو صحیح بھائیا، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں کس طرح گرایا؟ امام نے فرمایا بہن نہ پوچھو مر جاؤ گی۔ جب اصرار کیا، بار بار اصرار کیا، تو ہمارے امام، تو جناب یوسف نے کہا بہن کیا بتاؤں؟ سب سے پہلے بھائیوں نے میرا کرتا اتارا، کرتا اتار کر پھر کھنجر لے کر آئے، کھنجر کا نام آیا، جناب یوسف کی بہن بے ہوش ہو گئی اور کہا بھیا زیادہ نہ بتانا، میں مر جاؤں گی۔ میں کہتا ہوں یوسف کی بہن، آپ کا بھائی پیاسا نہ تھا؟ آپ نے اپنے بھائی کو گرم زمین پر تڑپتے نہیں دیکھا تھا؟ آپ اپنے بھائی کا کرتا اترتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ بات سن کر بی بے ہوش ہو گئی۔ بی بی ذرا کربلا میں تو یوسف کی بہن ذرا کربلا میں تو ذرا کربلا میں تو ارے تمام بیبیاں علی کی بیٹیاں تو نہیں تھی، تمام بیبیاں سید ذاتیاں تو نہیں تھی، لیکن خدا کا قسم جو زینب کا کمال ہے، جو زینب کا صبر ہے، وہی ام لیلا کا صبر ہے، جو جناب ام کلثوم کا صبر ہے وہی جناب رباب کا صبر ہے۔ ہاں میرے دوستو معاف کرنا، یہ جناب اصغر کی ماں جب قید سے رہائی ملی ہے میرے دوستو، تو سب سے پہلے جناب رباب جناب سکینہ کے قبر پر آئے، اور سکینہ کے قبر پر آ کر ہمارے مفسرین نے لکھا، مورخین نے لکھا کہ قبر کے پاس آ کر اس طرح سو گئی جس طرح ماں رات کو بچے کو دودھ پلاتی ہے، یعنی قبر سے لپٹ گئی اور ایک جملہ کہا سکینہ کیا میرا رشتہ سیدوں سے ٹوٹ گیا؟ کیا سکینہ میرا رشتہ سیدوں سے ٹوٹ گیا؟ سکینہ میرے پاس 2 پھول تھے، کو کربلا میں دفن کر کے آئی، تمہیں میں نے شام میں دفن کیا ہے، کیا میں سید ذاتی نہیں؟ میرا رشتہ سیدوں سے ٹوٹ گیا۔ یہ کہنا تھا، زینب آگے بڑھی، باپی ایسے نہ کہو، تمہارا یہاں بھی ہمارے ساتھ رشتہ ہے، قیامت میں بھی رشتہ ہے، قیامت میں بھی رشتہ ہے، قیامت میں بھی رشتہ ہے۔ اور جناب زینب نے کہا سکینہ میں مدینے جا رہی ہوں، کوئی پیغام ہو تو دو۔ کہا جب مدینے جائیں تو سکرا کو لاکھوں سلام کرنا، اور کہنا بہن اچھا ہوا کہ کربلا میں نہ آئی، آپ نے اکبر کے برچھی کا پھل نہ دیکھا، اصغر کو تیر نہ دیکھا۔ سید سجاد آ گیا ہے، بہن میں کربلا جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہو بابے کے لیے تو دو، کوئی پیغام ہو تو دو، کوئی وصیت ہو تو بتاؤ۔ قبر سے آواز آئی، بھائیا سب سے پہلے یہ جو شام کی عورتیں ہیں نا ان کو وصیت کر کے جاؤ کہ جب بھی میری قبر پر آئیں تو پانی لے کر آئیں۔ بھائیا میں قبر میں بھی پیاسی، بھائیا میں قبر میں
بھی پیاسے ہو، جب یہ عورتیں میری قبر پر آئے تو پانی لے کر آئے اور میری قبر پر پانی کو گرائے. اور بھائیا جب کربلا جائے تو سب سے پہلے چچے عباس کے قبر پر جانا، میری طرف سے لاکھوں سلام کہنا اور کہنا سکینہ سلام کہتی تھی اور کہتی تھی چچا اگر 10ویں محرم کو تمہیں اجازت نہ دلواتی تو میری قبر شام میں کیوں ہوتی، وہ بھی زینب کی چادر کیوں اترتی. اللہ لعنت اللہ اللہ قوم ظالم. یا اللہ یا اللہ یہ مومنین یہاں موجود ہیں یا اللہ ان کو شاد اور آباد کر. ماتم حسین رونا ثواب جس پہ نہ رونا حرام ہے. چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے، یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے. چشم